سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، ہر من باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساقی نامہ بند نمبر 7۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب۔ وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ فروفال محمود سے درگزر، خودی کو نگاہ رکھ ایازی نہ کر۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ یہ عالم یہ ہنگامائے رنگ و صوت، یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت۔ یہ عالم یہ بت خانائے چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ خودی کی ہے یہ منزل اولیں، مسافر یہ تیرا نشے من نہیں۔ تیری آگ اس خاک داں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر۔ خودی شیر مولا جہاں اس کا صید، زمیں اس کی صید آسماں اس کا صید۔ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار، تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ۔ اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب۔ اے میرے وہ بندو جو اپنی خودی کے خزانے کو پہچان لیں، تمہیں اس خودی کی نگہبانی کے لیے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ خودی کے پاسبان کے لیے وہ رزق زہر قاتل ہے، جس سے زندگی کی تلوار پر چڑھی ہوئی خودی کی آب یا دھار کند ہو جائے، اور انسان کی زندگی اپنے مقصد سے نا آشنا ہو جائے۔ وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ اگر خودی کی نگہبانی چاہتے ہو تو یہ گر ذہن نشین کر لو کہ چاہے امیری ہو یا غریبی، خودی کا باوقار اور عالی مرتبہ ہونا صرف اور صرف انسانی آزادی سے ہی منسوب ہے۔ معاشرتی، معاشی اور سیاسی میدانوں میں دوسروں کے در پر بھکاری بننے سے انسان یا قوم سر بلند نہیں ہوتے۔ جو اقوام اپنی تہذیب و تمدن، بود و باش، معیشت و معاشرت اور حکومت و سیاست کے معاملات میں دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، صرف وہی عزت سے جی سکتے ہیں۔ فروفال محمود سے درگزر، خودی کو نگاہ رکھ ایازی نہ کر۔ اے میرے بندے، تو محمود غزنوی جیسی شان و شوکت والے بادشاہوں، لیڈروں اور بڑے بڑے مالداروں سے متاثر نہ ہو، اور ایاز کی طرح غلامیوں کے منحوس چکر سے خود کو بچا کے رکھ، کیونکہ غلامی انسان کے کردار کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے، اور دنیا میں کھوکھلی شخصیت کسی کام کی نہیں۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ جب تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا ہے تو تمہیں جو بھی مانگنا ہے صرف اس سے ہی مانگو۔ لہٰذا اپنے لیے علم، جستجو، تحقیق اور ترقی صرف اللہ سے طلب کرو۔ دنیا کے لیے دوسروں کے در پر جھکنا تمہیں روا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے حضور بس ایک ہی سجدہ تمہارے لیے قابل اہتمام ہے، جو تمہیں غیر اللہ کے سامنے جھکنے اور غلامی سے بیگانہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سارے علوم بھی ودیت کر رکھے ہیں جو غیروں کے پاس ہیں، تم تو خود اپنے آپ سے غافل ہو۔ یہ عالم یہ ہنگامائے رنگ و صوت، یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت۔ اے بندے، یہ بھی خیال کرنا کہ یہ دنیا جس میں آوازوں اور رنگوں کا ہنگامہ بپا ہے، یہ سب آزمائش ہے، اور اس کی موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے، اور تمہیں امتحان سے گزر کر میرے پاس آنا ہے۔ میں نے تمہارے لیے عالی شان ابدی جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔
یہ محسوسات کی مادی دنیا ایک بت خانہ ہے جس میں خودی سے محروم انسانوں کی آنکھیں اور کان کھانے پینے کو ہی کل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں اسی کی تلاش میں ضائع کر دیتے ہیں اور میری محبت کی قدر نہیں کرتے۔ خودی کی ہے یہ منزل اولیں، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ تمہارے وجود کو خودی کی منزل کا پہلا ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ تمہاری خودی تمہیں ایک بہت بڑا سفر طے کرانے کی صلاحیت سے آراستہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جسم و جان کو خودی کے سپرد کر دو تاکہ یہ تمہیں تمہارے رب سے ملا دے۔ ایسا تب ممکن ہوگا جب تم یقین کر لو گے کہ یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، تم ایک مسافر ہو، یہ تمہارے لیے ایک عارضی سرائے ہے جو مستقل قیام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ تمہارے جسم کے 4 عناصر میں سے آگ ایک ایسا عنصر ہے جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے جس میں تم آباد ہو۔ یہ آگ وہ خود ہی ہے جو تمہیں اس دنیا میں ہر آزمائش میں سرخ رو ہونے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور تم اس جہان میں رہنے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے۔ یہ چند روزہ امتحان پاس کر لو، میرے بندے بن کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو کچھ تم سوچو گے تمہیں دیا جائے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر بہت کچھ میں تمہیں ایسے انعامات دوں گا جن کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر۔ یہ زمان و مکان کا جادو آزمائش کے لیے ہے جسے تم نے اپنے اوپر نہیں چلنے دینا۔ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جو تمہارے راستے میں ہم نے خود رکھا ہے، اور تم اسے توڑ کر آگے بڑھ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ میں نے تمہیں 2 شاندار ہتھیار عطا فرمائے ہیں، ایک زندگی کی طاقت سے بھرپور جسم جس میں عقل و عمل کی تمام صلاحیتیں ودیعت کر دی گئی ہیں، اور دوسرے میں نے تمہیں اپنی روح عطا کی ہے جس میں بڑے سے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کی طاقت موجود ہے۔ میری دی ہوئی ان نعمتوں کی نہایت بے قدری ہوگی اگر تم اس مادی دنیا کے طلسم کا شکار ہو گئے۔ خودی شیر مولا جہاں اس کا صید، زمیں اس کی صید آسماں اس کا صید۔ خودی مولا کا وہ شیر ہے جس کا کام ہی اس جہان، زمین اور آسمان کو شکار کرنا ہے۔ اس شیر کے بلبوتے پر تم کائنات کی ہر شے کو فتح کر سکتے ہو۔ بڑی ہی ناانصافی ہوگی اگر تم نے مولا کے اس شیر کو زمان و مکان کی تسخیر کے لیے استعمال نہ کیا اور اسے اپنی دنیا پرستی کے پنجرے میں قید کر کے بھوکا مار دیا۔ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ خودی کے شیر مولا کو اگر تم صحیح سمت پر شکار کے لیے لگا دو گے تو تم دیکھو گے کہ اس دنیا میں بہت سے میدان عمل ایسے ہیں جو اب تک کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوئے، جن تک نہ کسی کی رسائی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے انہیں دریافت کیا ہے، اور وجود کا وسیع و عریض ضمیر جستجو اور تحقیق کے ممکنات اور امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی یہ فکر و کردار کا۔ تم یہ سوچتے تھے کہ تمہاری ترقی کے راستے اور میدان باقی ہی نہیں رہے۔ زندگی کی حقیقت جو اندھیروں میں تھی وہ اب تم پر روشن ہو گئی ہے۔ اب جاؤ اور کائنات کی روانی دوانی اور اپنی خودی کے ذریعے سمجھ لو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، دن اور رات کا فرق، سمندر میں پڑے خزانے، آسمان سے مینہ کا برسنا جس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، جانوروں کا زمین میں پھیل جانا، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہونا، اور میری بے حد نشانیاں تمہاری جستجو اور تحقیق کے لیے موجود ہیں، اور وجود کا یہ وسیع و عریض ضمیر ممکنات و امکانات سے نہ صرف بھرا ہوا ہے بلکہ اگر تم اپنے فکر میں آزادی اور کشادگی یعنی بڑی سوچ کی شوخی اور کردار میں محنت اور مستقل مزاجی کی پختگی پیدا کر لو تو تمام عالم تمہارے حملے اور قبضے کے منتظر ہیں اور تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے بے تاب ہیں۔
یہ ہے مقصد گردش روزگار، تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ اے مسلمانوں، جو بدبختی اور برا وقت تم پر آیا ہے، اس کا مقصد بھی تمہاری روح اور خودی کو جگانا ہے۔ جب انسان غم کے حادثات سے دوچار ہو جائے، پھر ہی اس کی فطرت کمال حاصل کر پاتی ہے۔ جب دکھوں اور ناکامیوں سے چور انسان نئے عزم، حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ دل آویز، ہمہ گیر اور ہمہ جہت بن کر نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اس طرح وقتی ناکامی، ذلت اور رسوائی انسان کے دل کو اس کی خودی سے جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اس رسوائی اور ذلت کا مطلب ہرگز میری ناراضی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تمہاری تم سے اوجھل ہو جانے والی خودی کو دوبارہ تم پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ تم دوبارہ اپنی شان و شوکت اور سطوت پانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ تمہیں میں کیا بتاؤں تمہاری تاریخ۔ جب تم نے زندگی اور موت کی حقیقت کو جانا، اس کائنات کے رب کو پہچانا، اپنی خودی سے آشنائی کی، تو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اپنے رب کی کبریائی کا کام سنبھالا، تو تم دنیا فتح کرنے والے لوگ بن گئے۔ تم نے اہل دنیا کو بادشاہوں کے مظالم سے نجات دلا دی۔ تم نے جو علم دنیا میں پھیلایا، تو تم زمانے کے استاد بن گئے۔ تم نے مسلم اسپین کی یونیورسٹیوں میں اقوام یورپ کو اپنا شاگرد بنا کر جرمنی، اٹلی، فرانس، یورپ، روم اور افریقہ میں علم و ہنر کے دریا بہا کر پوری دنیا کو فکر و عمل کے نور سے روشن کر دیا۔ پھر جب تم نے اپنی روش بدلی اور دنیا پرستی اپنا لی، تو اسی علم کے بلبوتے پر آج یورپی اقوام پوری دنیا پر حاوی ہو گئی ہیں، اور تم بھی غلام بنا لیے گئے ہو، اور اب تک ذہنی، معاشی اور سائنسی غلامی کا شکار ہو۔ حقیقت پہ ہے جامائے حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ۔ اے مسلمانوں، تمہاری اصل حقیقت بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ تمہاری دنیا پر 1200 سال کی برتری اور حکومت کی وسیع تر حقیقت تو روز روشن کی طرح دنیا پر آیا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت کو گفتگو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ ساقی کا جواب سن کر بندہ مسلم پکار اٹھتا ہے کہ بس اے رب، میرے سینے میں خودی کی شمع روشن ہو گئی ہے، اور میں اپنی حقیقت جان گیا ہوں۔ اب اگر اس سے زیادہ کچھ کہا تو میرا سینہ اپنی خودی کے سوز سے جل جائے گا۔ اے اللہ، میں بیدار ہو گیا ہوں، میں نے تجھے اور اپنی خودی کو پہچان لیا ہے، میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں سخت محنت کے بلبوتے پر بلند مقام حاصل کروں گا، اور ترقی کا سفر جاری رکھوں گا۔ سائنس و ٹیکنالوجی اور علم و ہنر کے میدانوں میں محنت شاقہ کر کے دنیا میں عروج حاصل کروں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔